کسی نے کہا کہ اصل میں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر کوئی اس طرح اس میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو مار کے یا چہرہ کالا کر کے یا جوتے پہنا کے اس کو گدے بٹھا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. تو ابن سوریہ نام کا ایک عالم تھا، ان کا بہت بڑا عالم. آپ نے فرمایا کہ ابن سوریہ تم بتاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ، اس خدا کا واسطہ جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا، اس خدا کا واسطہ کہ جس نے تمہیں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر آزادی دی، موسیٰ کی قیادت میں تمہیں صحرائے سینا میں لے کے گیا، تم بتاؤ. تو ابن سوریہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کو واقعہ ہے کہ قطر نہ بتاتا، لیکن آپ نے اتنی بڑی قسم دے دی ہے کہ اب مجھے بتانا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ واقعہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں زانی کی سزا رجم ہے، لیکن ہمارے ہاں جب بہت کثرت سے زنا ہونے لگا تو ہم نے کہا کہ تو پورے بنی اسرائیل ہی ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے یہ کیا کہ جو بڑے خاندان کے ہوتے تھے ان کو تو بس ایسے ہی کچھ گالی پھٹکار دے کے نا چھوڑ دیا کرتے تھے. کوئی کمزور مل گیا تو اس کو مار دیا رجم کر دیا، ورنہ نہیں. اگر ہم سب کو سزا دیتے چلتے رجم کی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تورات کا قانون ہے، تورات کا قانون ہی نافذ ہوگا. چنانچہ پھر زبردست آپ نے جو ہے ان کو رجم کا حکم دیا، ان کو رجم کی سزا دی گئی. تو یہ تورات پہ خیانت ہے، تورات کا حکم جو ہے وہ چھپا رہے تھے کہ تورات میں. اسی طرح سے اور بھی چند ایک چیزیں انہی کا تذکرہ ہے کہ بعض خیانتیں تو تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو ہر ایک اس کو خیانت کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یعنی جو اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا. یعنی کیا ہے؟ اسی طرح کا جو پیچھے بیان ہوا، شریعت کی پابندی کا، نبی پر ایمان لانے کا، ان کی مدد کرنے کا. لیکن جس چیز کی انہیں تذکیر کرائی گئی تھی، جو سبق ان کو پڑھایا گیا تو اس کا حصہ انہوں نے بھلا دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت تک کے لیے. تو دنیا میں کوئی اور فرقہ نہیں ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنے فرقے پائے جاتے ہیں جتنے کہ عیسائیوں کے اندر. لیکن عیسائیوں کے کمال ہے کہ چھپا کے رکھتے ہیں. یا یہ کہ لیے مسلمانوں کی نادانی اور جہالت ہے کہ مسلمان ان کے تو ایک ایک چیز کا پتہ ان کو رہتا ہے. یہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں. مجھ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس سے اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم امریکن یا برٹش جو ہے وہ پوچھ چکے ہیں کہ مطلب کس ٹائپ کے تم مسلمان ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو وغیرہ وغیرہ. بڑا اس میں بڑی دلچسپی رہتی ہے. پھر جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں شرارت کر کے کہ یہ سنی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہوتا ہے. anyway انہیں بریلوی اور دیوبندی کا بھی پتہ ہے، سلفی کا بھی پتہ ہے، لیکن خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. جیسے سارے کرسچین یہاں پہ ایک نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مثلا میرے اسکول کے سامنے جو ایونجیلیکل چرچ ہے، اس میں دوسرے جیکوبائٹ چرچ کے لوگ نہیں داخل ہو سکتے، یا جیکوبائٹ میں وہ نہیں جائیں گے، سیرین چرچ میں وہ نہیں جائیں گے. کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور یہ سارے بڑے یعنی وہ ہیں، ان کے درمیان ایسے اختلافات کے جیسے ایک دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، ایک دوسرے مذہب کے لوگ ہوں. ان کا تو یوں باہر بات کریں گے ہم کرسچین ہیں، لیکن آپس میں ایک آدمی اس چرچ والا آدمی اس چرچ میں نہیں جا سکتا. فرمایا اس لیے ان کو تمام دونوں گروپوں کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں خطاب کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو بہت ساری چیزیں تمہاری اپنی کتاب کی جو تم چھپاتے تھے ان کو واضح کر کے بتلا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں بس وہ معاف کر رہا ہے، یعنی ان سے چشم پوشی کر رہا ہے. چھوڑو، ہر ایک چیز کہاں تک بتائی جائے. تو تمہاری اپنی گمراہی بہت ساری وہ بتلا رہا ہے، یا بہت ساری چیزیں جو تم نے چھپائی تھی وہ واضح کر کے بتلا رہا ہے. تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے صرف ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے سلامتی کے راستوں کے طلبگار ہوتے ہیں، یا سلامتی کے راستے ان کو دکھلاتا ہے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اذن سے، اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا. یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا کہ وہی اللہ ہے. تو عیسائیوں کی جو تاریخ ہے، دینی تاریخ، وہ یہ کہ پہلے تو انہوں نے ابنیت کا جو ہے دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں فرقے ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دراصل یہی جو ہے مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. تو ان کا ایک ناسوت اور ایک لاہوت دو جسم ہے، یا روحانی ہے اور جسمانی اور مادی جسم ہے، تو دو شخصیتیں ان کی ہیں.
تو یہ ایک شخصیت ختم ہو کہ اب صرف لاہوتی شخصیت رہ گئی ہے، گویا وہ اب خدا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اللہ کے مقابلے میں کون ہے کہ جو ان کے لیے کوئی اختیار رکھتا ہو، کوئی اتھارٹی رکھتا ہو کہ اگر وہ انہیں مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے، ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، اور دنیا میں روئے زمین پر جتنے لوگ بھی بستے ہیں اگر انہیں اللہ ہلاک کرنے پر آ جائے تو کون ہے کہ جو اللہ کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو بچا لے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے کوئی اللہ کو نہیں پکڑ سکتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پوری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس پہ اللہ ہی کا ارادہ کار فرما ہے، اور وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔